جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے وطر کے پڑھنے کا صحیح طریقہ، مطلب کہ رات کو پڑھنا ہے، سو کے اٹھ کے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ محترم بھائی، یہ وطر کے متعلق مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے رات کی آخری نماز جو ہے وہ وطر کو بناؤ۔ جی، تو وطر کی نماز آخر میں پڑھنا، جی، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ وطروں کے بعد نفل پڑھنا بھی ثابت ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آخری نماز وطر بنائیں گے تو اس کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے۔ یہ حکم وجوبی نہیں ہے۔ جس طرح کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت آپ نے پیش کی کہ بخاری میں وغیرہ میں جو دیکھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں تہجد کی نماز کا ذکر نہیں، اس میں تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی 3 کاموں کی۔ وہ 3 کام کون سے تھے؟ رات کو سونے سے پہلے وطر پڑھنا، جی، ایام بیض کے روزے رکھنا، اور صبح چاشت کی 2 رکھتے ہیں، یعنی جن کو ہم اشراق کی نماز کہتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد 2 رکھتے ہیں، یہ پڑھنا، یہ وصیت ہے۔ باقی آگے وہ الگ بحث ہے کہ آیا اشراق اور چاشت ایک نماز ہے یا الگ الگ ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ وصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو کی تھی۔ تو اس لیے جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں رات کو یعنی فجر سے پہلے نہیں اٹھ سکتا تو وہ وطر پڑھ کے تو سو جائے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سنتے نوافل وغیرہ پڑھنے کے بعد وطر ادا کر لے۔ تو اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں فجر سے پہلے رات کے آخری حصے میں اٹھ جاؤں گا تو پھر وہ اس وقت پڑھ لے، دونوں طرح درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔